إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا وزدنا علما تنفعنا به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ عز و جل نے رمضان المبارک کے اس عظیم مہینے کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہے. ان میں سے اس مبارک مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ مسلمانوں کو اس لیے دیا ہے کہ مسلمان اس مہینے کے اندر اپنی آخرت کی فکر کرے اور عملی طور پر اپنی آخرت کو سنوارنے اور اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں. اس عظمتوں والے مہینے میں ایک مسلمان کو فکر آخرت کے اور آخرت کو سنوارنے کے بہت سے سنہرے موقع دیے گئے ہیں. یہ حدیث انتہائی قابل غور ہے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ
رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، جہنم کا کوئی دروازہ رمضان کے مہینے میں کھلا نہیں چھوڑا جاتا، وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، جنت کا ایک بھی دروازہ اس مہینے کے اندر بند نہیں کیا جاتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ، اور ایک صدا لگانے والا صدا لگاتا ہے، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر بھلائی اور نیکی کی تڑپ اور جستجو رکھنے والے، اقبل متوجہ ہو، آگے ہو، سبقت کر آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی، شر اور گناہ کا ارادہ رکھنے والے، گناہ اور نافرمانی کی جستجو میں بھٹکنے والے، اقصر، رک جا، باز آ جا، اب اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے روک لے، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ تبارک و تعالی کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور ایسا رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ اس حدیث کے اوپر اگر ہم غور کریں تو اس حدیث میں رمضان المبارک کی یہ جو خصوصیات ذکر کی گئی ہیں، یہ سارے جو انتظامات کیے جاتے ہیں، یہ سارا جو اہتمام کیا جاتا ہے، وہ دراصل اس لیے ہوتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایک مسلمان آخرت کے قریب ہو جائے، اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اور وہ اس عظیم مہینے کے اندر اپنی آخرت کی بھرپور تیاری کر سکے۔ چنانچہ ایک مسلمان جب آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کے اس ارادے کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ یہ شیاطین اور سرکش جن ہوتے ہیں، جو اس کو نیکی سے دور کرنے والے، برائی پر ابھارنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کے اندر یہ انتظام فرما دیا کہ ان سرکش شیطانوں اور جنوں کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، زنجیروں کے اندر ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ شر کم ہو جائے، خیر کا پہلو غالب ہو جائے، اور ایک جنت اور آخرت کی جستجو رکھنے والا وہ بہتر طریقے سے، احسن انداز سے وہ اپنی آخرت کی تیاری کو مکمل کر سکے۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں یہ جو بات ذکر ہوئی کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، قیامت کے دن سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی کہ ایک انسان کو جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے اور جہنم کی آگ سے نجات کی خوشخبری اس کو سنا دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو قیامت کے دن آگ سے دور کر دیا گیا، جہنم سے ہٹا دیا گیا،
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ سورۃ الدخان میں اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں اور ان پر کی جانے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور ان کے اوپر اپنا ایک احسان یہ بھی ذکر فرمایا کہ ان کا رب انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے گا، اللہ تعالیٰ انہیں آگ کے عذاب سے بچا لے گا۔ اس کے بعد فرمایا فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا فضل و کرم ہوگا، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایک بندے کو جنت مل جائے اور ایک بندے کو جہنم کی آگ سے عذاب سے بچا لیا جائے، اللہ کا قرآن اس کو سب سے بڑی کامیابی قرار دے رہا ہے۔ جنت کے دروازے اس لیے کھول دیے جاتے ہیں کہ ایک مومن کے دل میں اس مبارک مہینے کے اندر جنت کو پانے حاصل کرنے کا شوق اور بھی بڑھ جائے۔ جہنم کے دروازے اس لیے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ ایک مسلمان کثرت کے ساتھ نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب اور اس کی آگ سے محفوظ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لحاظ سے یہ فکر آخرت کا ایک موقع دیا ہے، اور آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ جہنم سے آزادی کی بات بھی، روزہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، اس روزے کی فضیلت کے بارے میں ایک فضیلت یہ بھی وارد ہوئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے اتنا دور کر دے گا جتنا 70 سال کی اگر کوئی مسافت اور سفر طے کر کے چلا جائے، اللہ رب العالمین اتنا اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک ایسی خندق حائل کر دے گا، ایک ایسی کھائی اللہ تعالیٰ حائل کر دے گا، کما بین السماء والارض، اس کھائی کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو موقع دیا اس مبارک مہینے کو پا کر وہ نیک اعمال کر کے جنت کو حاصل کرے، اور اسی طرح سے ایسے اعمال کرے کہ جس کی وجہ سے رمضان گزرنے کے بعد بھی جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہی رہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ مبارک موقع مجھے اور آپ کو اس لیے عطا کیا ہے۔ تیسری بات اس حدیث کے اندر جو بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک منادی، ایک صدائیں لگانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ صدائیں لگاتا ہے، نیکی کے طالب، اس کی جستجو کرنے والے آگے بڑھ، برائی کا ارادہ رکھنے والے رمضان کے مہینے میں باز آ جا، رک جا، واپس پلٹ آ، توبہ قائم ہو جائے۔ اور یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ جتنے گناہ کم ہوں گے اور جس قدر نیکیوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کے اوپر رحمت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوگا اپنے اس بندے کے اوپر کہ جس کی نیکیوں کی تعداد زیادہ ہے اور برائیوں کی تعداد انتہائی کم ہے۔ سورۃ الاعراف اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جانا، نیکیوں برائیوں کا تولا جانا برحق ہے، حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ فلاح پانے والے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا، قیامت کے دن جب اعمال کا وزن کیا جائے گا، برائیاں وزنی ہو گئی،
نیکیاں ہلکی ہو گئی، فرمایا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو خسارے اور نقصان کے اندر ڈال دیں گے۔ اس لیے خیر کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اٹھو نیکیاں کرو، آگے بڑھو، نیک اعمال کو کثرت کے ساتھ جمع کرو، اور برائی کے بارے میں تنبیہ کی جاتی ہے کہ اب اس عظمت اور فضیلت والے مہینے کے اندر چاہیے تو یہ تھا کہ تم اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو، گناہوں کی بخشش کی طرف بھی توجہ دو، اور اپنے آپ کو گناہوں کے ارادے سے باز رکھو، اور اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچا لو۔ یہ ساری کی ساری آخرت کی تیاری کی اور آخرت کی فکر کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کے بغیر، گناہ سے بچے بغیر، نیکی کیے بغیر آخرت کے اندر کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہاں پر کیا کی گئی؟ چوتھی بات یہاں پر یہ کی گئی کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اللہ تبارک و تعالی اپنے کئی بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی کامیابی، اس سے بڑی خوش نصیبی اس انسان کے لیے حشر کے میدان میں کوئی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ مہینہ دیا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر آخرت کی طرف زیادہ راغب ہو، آخرت کا شوق ہمارے دلوں کے اندر زیادہ پیدا ہو جائے، جنت کے حصول کی طرف بڑھ جائے، جہنم سے بچانے کی فکر پیدا ہو جائے۔ حضرات، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہماری توجہ بھی اس مبارک مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اسی طرف ہونی چاہیے جس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسی طرح سے شریعت اسلامیہ نے ہماری توجہ دلائی ہے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جیسے سال کے باقی 11 مہینوں میں دنیا کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوتی ہے، آخرت کی طرف ہماری توجہ انتہائی کم، دنیا کی فکر زیادہ، دنیا کا غم زیادہ، دنیا کی ٹینشنیں زیادہ، دنیا کی پریشانیاں زیادہ، اور اس کے مقابلے میں آخرت کا غم، آخرت کی فکر، آخرت کی سوچ، آخرت کے بارے میں ٹینشن لینا، آخرت کی مشکلات کے بارے میں گھبرا جانا، اس کے بارے میں جیسے سال کے باقی 11 مہینوں کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہماری حالت رمضان کے مہینے میں بھی یہی رہتی ہے، ہم رمضان کا مہینہ پا کر بھی زیادہ تر دنیا کی طرف متوجہ اور مائل ہوتے ہیں، آخرت کی نہ فکر پیدا ہوتی ہے، نہ آخرت کی تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور نہ اس بات کی تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں نے یہاں سے رخصت بھی ہونا ہے، میں نے آخرت کے اندر جانا ہے، اور وہاں پر میں نے اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے، وہاں کی سعادتیں بھی سمیٹنی ہے، اور قیامت کے دن کو کامیاب بنانے کے لیے میں نے اس دنیا کے اندر عمل بھی کرنے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نیکیوں کے موقع عطا فرمائے ہیں، یہ افضل ایام عطا فرمائے ہیں، میں نے ان سے فائدہ اٹھا کر اپنی آخرت کو سنوارنا بھی ہے، اس کو بہتر بھی کرنا ہے۔ رمضان پا کر بھی ہماری یہی حالت رہتی ہے، دنیا کی طرف توجہ زیادہ اور آخرت کی طرف توجہ نہ ہونے کی برابر۔ اللہ کی قسم، جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی یہ مبارک مہینہ عطا فرما دے، جس بندے کی زندگی کے اندر یہ قیمتی ایام ایک بار پھر واپس آ جائے، اس بندے کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے ان مبارک ایام کی قدر و قیمت کو جانے، اور اسی طرح سے ان سے بھرپور فائدہ اٹھائے۔ اور وہ انسان جو اس مبارک مہینے کو پا کر بھی آخرت کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اپنی آخرت کو سنوارنے کا نہیں سوچتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے وہ ایسا ناشکرا ہے، ایسا ناقدرا ہے کہ اس نے رمضان کو پا کر اس کی قدر نہیں کی۔ اگر اس کو اس مبارک مہینے کی قدر ہوتی اور اس کے قیمتی ایام کی قدر و قیمت کو جاننے والا ہوتا تو اس کی سب سے زیادہ توجہ رمضان کے مہینے میں آخرت کی طرف ہوتی، سب سے زیادہ اس بات کی بندے کو ٹینشن ہوتی
کہ رمضان کا مہینہ پا لیا، میں باقی 11 مہینوں کے اندر یہ کہتا رہا تھا، تمنائیں کرتا رہا تھا، رمضان سے شروع ہونے سے کئی دن پہلے، کئی مہینے پہلے میں یہ تمنائیں کر رہا تھا، یہ خواہش کر رہا تھا، اللہ سے دعائیں بھی کر رہا تھا، یا رب اس رمضان کو پانے کا موقع دے دینا، اس رمضان تک زندہ رکھنا، اس رمضان کی سعادتوں برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق دینا، رمضان آئے گا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ان ارادوں کا اظہار کر رکھا تھا، یا اللہ رمضان کو پالوں گا، میں یہ نیکی کروں گا، یہ عبادت کروں گا، فلاں عمل صالح کر کے یا رب میں تجھے راضی کر کے رہوں گا۔ لیکن رمضان کا مہینہ آیا، حالت ویسی کی ویسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس بندے نے اس مبارک مہینے کی قدر و قیمت کو جانا ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ آخرت کی فکر ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ آخرت کی تیاری کی طرف کیوں توجہ نہیں ہے؟ اتنے مبارک ایام کے اندر بھی، اور یہ سنہری موقع جو اللہ نے آخرت کی فکر اور تیاری کے لیے ہمیں دیا تھا، آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے دل آخرت کی طرف اس مبارک مہینے کے اندر بھی آ کر راغب نہیں ہوتے ہیں، جنت کے حصول کا شوق پیدا نہیں ہوتا ہے، جہنم آخرت کے عذاب سے بچانے کی فکر اور ٹینشن پیدا نہیں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور آخرت کی ہماری نظروں میں وہ قدر و قیمت نہیں ہے، وہ اہمیت نہیں ہے جو ایک مسلمان کی نظروں کے اندر آخرت کی قدر و قیمت اہمیت ہونی چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت سے بھی غافل ہو گئے، ہمیں آخرت کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر دنیا کی حقیقت کو بھی واضح کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر دنیا کی حیثیت کو واضح کیا۔ اللہ کی کتاب آخرت کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتی ہے، رسول اللہ کے فرامین بھی آخرت کی اہمیت کو اور اس کی قدر و قیمت کو مسلمان کی نظر کے اندر اجاگر کرتے ہیں۔ لیکن ہم کیونکہ قرآن سے بھی غافل ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی سنت سے بھی غافل ہے، یہی وجہ ہے آج ہمیں دنیا کی حقیقت بھی صحیح معنوں میں معلوم نہیں، اور آخرت کی حقیقت کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے، عارضی قیام گاہ ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، اور مسافر خانے سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کے اوپر سوئے ہوئے تھے، جب آپ اٹھے تو آپ کے جسم کے پہلو کے اوپر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ اگر ہمیں حکم فرماتے ہم آپ کے لیے کوئی نرم بچھونا بستر بچھا دیتے، آپ اس کے اوپر آرام کرتے، اس طرح سے یہ چٹائی کے نشانات آپ کے جسم کے اندر پیوست نہ ہو جاتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مالی ولی الدنیا، محمد کا دنیا سے کیا لینا دینا، انما مثلی فی الدنیا کراکب استظل تحت شجرہ، میری مثال محمد الرسول اللہ کی مثال دنیا کے اندر اس مسافر کی طرح ہے جو ایک سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے بیٹھ جائے، ثم ترکہا براہا، پھر اس درخت اس کے سائے کو چھوڑ کر اپنی منزل کو روانہ ہو جائے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، بالکل عارضی قیام گاہ، جیسے ایک مسافر خانے کے اندر بیٹھ کر اس سے دل نہیں لگاتا ہے، وہاں پر ہمیشہ کے لیے بیٹھنے کے رہنے کے پروگرام نہیں بناتا ہے، ایسے ہی ایک مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار اس دنیا کو صرف ایک گزرگاہ سمجھتا ہے، عارضی قیام گاہ سمجھتا ہے، مسافر خانے سے زیادہ اس کی نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن عمر کو فرمایا تھا کن فی الدنیا کانک غریب، عبداللہ دنیا کے اندر ایسے رہو جیسا کہ اجنبی ہو، او عابر السبیل، یا دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے راہ گزرتا راہ چلتا مسافر ہو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو حکم دیا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت،
ایک گزرگاہ کی حیثیت ہے، ایک عارضی قیامگاہ کی اس کی حیثیت ہے۔ اس حقیقت کو جتنا جلدی ہم پہچان جائے اتنا ہماری آخرت کے لیے بھی بہتر اور ہمارے انجام کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ دوسری چیز، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک انتہائی حقیر اور معمولی، انتہائی حقیر اور معمولی۔ اس دنیا کے اندر جو حقیر سے حقیر تر چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دنیا اس حقیر ترین چیز سے بھی حقیر ہے۔ اب کوئی کہے اللہ نے پھر دنیا بنائی کیوں؟ یہ سارا کچھ بنایا کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ نے دنیا، اس کی زیب و زینت، اس کے لوازمات، اس کی زیبائش و آرائش اور اسی طرح سے اس کے اندر جو کچھ موجود ہے، یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے بنایا ہے تیرا اور میرا امتحان لینے کے لیے، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے کہ بندہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے یا آخرت کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے بنایا، بالکل حقیر، کم تر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہیں، بازار کے اندر آپ نے دیکھا ایک بکری کا چھوٹا سا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا، اور وہ بچہ ایسا تھا اس کے کان بالکل چھوٹے چھوٹے یا بالکل تھے ہی نہیں، مردہ حالت میں بازار کے اندر پڑا ہوا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے، آپ جب اس بکری کے مردہ بچے کے پاس سے گزرے، آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ 1 درہم کا اس کو خرید لے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ صحیح سلامت ہوتا پھر بھی اس کو اٹھانے کے لیے، خریدنے کے لیے کوئی تیار ہی نہ ہوتا، کیونکہ یہ مردہ ہے، یہ مر چکا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اور اس کے اندر عیب بھی ہے، اس کے کان بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنا تم اس وقت اس بکری کے مردہ بچے سے نفرت کر رہے ہو اور اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، اللہ کی قسم دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک دنیا حقیر ہے۔ جیسے تم نہیں چاہتے ہو کہ میں اس مردہ بکری کے بچے کو ویسے اٹھا کر چلا جاؤں، تم اس کو نفرت، حقارت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی ہے دنیا اس سے بھی زیادہ کم تر اور حقیر ہے۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی کیا حقار، کتنی حقیر ہے دنیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، ما سقى منها كافرا شربة من ماء ابدا، اللہ دنیا میں سے کبھی بھی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی جو حیثیت ہے وہ ایک مچھر کے پر جتنی بھی رہی ہے، کیونکہ اگر مچھر کے پر جتنی ہوتی، فرمایا کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی اس دنیا کے اندر نصیب نہ ہو۔ لیکن آج کافروں کے پاس دولت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، دنیاوی معاملات بھی ہیں، لوازمات بھی ہیں، ہر چیز کے اندر دنیا کے معاملے میں وہ مسلمانوں کے آگے ہے، جس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں۔ کس دنیا کے اوپر فخر ہے؟ کس دنیا کے پیچھے پاگل اور دیوانے ہو کر اپنی آخرت کو برباد کیے بیٹھے ہیں؟ کس دنیا کے پیچھے مارے مارے پھر کر اپنی آخرت کی فکر وہ ہم نے نکال دی ہے، اور ہم دنیا کے اندر آج ایسے رہتے ہیں جیسے سب کچھ دنیا ہو اور آخرت کا کوئی نام و نشان ہی نہ ہو۔ آج ہماری زندگی ایسے گزر رہی ہے، بالکل یہی حالت اور کیفیت ہے میری اور آپ کی۔ اتنے غافل ہو گئے آخرت سے، اس ہمیشہ کی ابدی زندگی سے، ہم نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا، اور آخرت کی ہماری نظر میں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں۔ جس دنیا کے اوپر
آج لوگ فخر کرتے ہیں، جس دنیا کے پیچھے دیوانہ وار بھاگے پھرتے ہیں اور جس دنیا کے لیے خون پسینہ بہاتے ہیں، جس دنیا کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ آئیے آپ کو کچھ باتیں اس حوالے سے بھی سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر دنیا آخرت کے مقابلے میں تم نے دیکھنی ہو کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں کیا ہے، اگر یہ تم نے دیکھنا ہو تو آپ نے اس کی مثال بیان فرمائی۔ فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی بندہ سمندر کے اندر انگلی ڈبوئے، پھر انگلی ڈبونے کے بعد اس کو باہر نکالے، غور و فکر کرے اس کی انگلی کے اوپر کتنا پانی لگا ہوا ہے۔ یہ مثال ہے، یہ حیثیت ہے، یہ اوقات ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں۔ کتنا پانی لگے گا؟ 1 قطرہ، 2 قطرے، 3 قطرے، 10 قطرے پانی کے، ایک طرف 10 قطرے پانی کے اور دوسری طرف پورا سمندر ہو، اس بندے کو کون عقل مند کہے گا جو 10 قطرے پانی کے 10 بوندوں کے لیے پورے سمندر کو نظر انداز کر دے؟ اس کو کوئی عقل مند نہیں کہے۔ جس دنیا کے پیچھے آج لوگ پاگل ہیں، اس دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگ دنیا کی زندگی کے اوپر خوش ہو گئے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑے سے فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو فرمایا أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، اے مسلمانوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے؟ سنو، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تھوڑا سا فائدہ ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا کے اوپر بڑا ناز ہے، دنیا کی جائیدادوں کے اوپر بڑا فخر ہے، دنیا کے اندر نام، دنیا کے اندر اونچی اونچی بلڈنگیں، دنیا کے اندر سٹیٹس، دنیا کے اندر وقار، دنیا کے اندر پگڑی اونچی ہو جائے، دنیا کے اندر نام اونچا ہو جائے، دنیاوی حیثیت اونچی ہو جائے، اس کے اوپر بڑا فخر، یہ سب کچھ اس وقت تک قابل فخر ہے جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جب آنکھیں بند ہو جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور جس دنیا کے پیچھے پاگل ہو کر آخرت کو داؤ کے اوپر ہم لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے، اس دنیا کی اوقات ہی کیا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا وَلَا قَابُ قَوْسِ أَحَدِكُم مِّنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، ایک بندے کو دنیا کے اندر ایک کمان کے رکھنے جتنی جگہ مل جائے، ایک کمان کے برابر جگہ جنت کے اندر دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث کے لفظ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موضع صوت احدکم من الجنہ، تم میں سے ایک بندے کی جگہ کوڑا رکھنے کی، ڈنڈا رکھنے کی جگہ جنت کے اندر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جنتی عورت، جنت کی حور، اس کے سر کے اوپر جو دوپٹہ ہوگا وہ اس قدر قدر و قیمت والا، اللہ کے نبی فرماتے والا نصیف علی رأسها خیر من الدنیا وما فیہا، جنتی حور کا صرف ایک دوپٹہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ دنیا وما فیہا کیا ہے؟ دنیا جہاں سے شروع ہوتی ہے مشرق کے پہلے کنارے سے لے کر مغرب کے آخری کنارے تک یہ دنیا، اور وما فیہا جو کچھ اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ سورج کی پہلی کرن جب سب سے پہلے علاقے ملک کے اوپر پڑتی ہے، آسٹریلیا سے لے کر امریکہ کی بالکل آخری ریاست اور ملک تک، انتہائی مغرب کے اندر موجود ملک تک، اس درمیان جتنی عمارتیں، جتنا سونا، جتنا چاندی، جتنا پیسہ، جتنے ڈالر، جتنے درہم و دینار، جتنے خزانے، خزانوں کے انبار، وما فیہا اس کے اندر شامل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
جنت کے اندر ایک کمان، ایک کوڑے جتنی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ کیا حیثیت رہ جاتی ہے اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں، جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں اور جنت کے انعامات کے مقابلے میں اس کی کیا اوقات رہ جاتی ہے؟ اور جس دنیا کے لیے انسان نماز کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اعراض کرتا ہے، رب کے فرائض سے غفلت برتتا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، حدود اللہ کی پامالی کرتا ہے، جس دنیا کے لیے اس دنیا کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، آپ فرماتے ہیں لن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ فرماتے چار کلمات اگر میں کہوں اپنی زبان سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چار کلمات مجھے اپنی زبان سے کہنا احب الیہ، زیادہ محبوب ہے مما طلعت علیہ الشمس، دنیا کی ہر اس چیز سے جس کے اوپر سورج کی دھوپ پڑتی ہے۔ یہ دنیا کی اوقات ہے۔ اللہ کے ذکر کے چار جملوں کا دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پوری دنیا کے خزانے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کے ذکر کے ان چار جملوں الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے تھوڑی سی دنیا دے دی تو آخرت کا منکر ہو گیا، اللہ نے تھوڑا سا پیسہ دے دیا تو نے کہا روزے رکھنا غریبوں کا کام ہے، اللہ نے مال و دولت عطا فرما دی تو نے کہا زکات میں کیوں دوں، میرا مال ہے، میں اپنے مال میں سے ان غریبوں بھوکوں ننگوں کو کیوں دوں؟ اس دنیا کے اوپر تجھے فخر ہے؟ ذکر کے چار جملوں کے آگے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جس دنیا کے پیچھے، جس کاروبار کے پیچھے، جس دکان کو بچانے کے لیے، جس کاروبار کے نفع کی فکر کرتے ہوئے اگر تو آج نماز چھوڑ دیتا ہے، آج سن اللہ کے رسول کی حدیث، تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے، تیرے بزنس کی کیا حیثیت ہے، صرف تیری دکان نہیں، تیرا بزنس نہیں، پوری دنیا کے بزنس مین مل جائے، ان کی تجارت، ان کے کاروبار مل جائے، اللہ کی قسم ان کی حیثیت اتنی کم ہے، اتنی یقین ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں دنیا سے بھی بہتر ہیں اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ تیری تجارت کی کیا اوقات ہے؟ جس تجارت کے لیے تو نے نماز کو چھوڑا، عبادت کو ترک کیا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ نے اس قبر کی طرف اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، رکعتان احب الیہ من دنیاکم ہذہ، یہ اس وقت جو بندہ یہ میت مردہ قبر کے اندر مدفون ہے، جانتے ہو قبر کے اندر اس مدفون میت کو 2 رکھتے تمہاری اس پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ قبر کے اندر جا کر اس کی یہ خواہش ہے کہ کاش 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، اس کو پوری دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ حیثیت ہے اس دنیا کی، جس دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم نے بڑے بڑے موقع ضائع کیے۔ اللہ نے بڑے موقع دیے ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کے، آخرت کی فکر کرنے کے، بڑے موقع ضائع کیے۔ بیماریاں آئیں، ہم نے کہا یا اللہ شفا یاب ہوں گے، نیک بن جائیں گے۔ حادثات ہوئے، ایکسیڈنٹ ہوئے، ہم نے کہا یا اللہ اب شفا دے دے، بچا لے، کرم فرما، شفا یاب ہو کر تیرے فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے۔ نقصانات ہوئے اور اسی طرح سے قدرتی آفات دیکھی، کیا کچھ نہیں دیکھا۔ یہ سب کچھ جب اس کا سامنا کرتے ہیں، یا اللہ اب بچا لے، آئندہ کے لیے نیک بن جائیں گے، لیکن حالت پھر بھی ویسی کی ویسی، حتیٰ کہ رمضان آیا اور پھر بھی آخرت کی کوئی فکر نہیں، وہ بھی کس لیے؟ اس دنیا کے لیے۔ اس دنیا کے لیے کیا لے کر جائیں گے انسان یہاں سے؟ کچھ بھی لے کر نہیں جائے گا۔ اس دنیا کی حقیقت اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اے لوگوں تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے
جو کچھ بھی ہے دنیا میں سے ینفد ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت جو اللہ نے قرآن کے اندر بتائی ہے۔ آخرت کی حقیقت بھی واضح کر دی، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے سب فنا ہونے والا۔ دنیا کی جائیدادیں بنانے کے چکر میں رب کا غضب مول لے لیا، دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت عبادت سے غافل ہو گئے۔ ہے ہی فانی، زوال ہے اس کو، بقا نہیں ہے اس کو، اور جس کو بقا تھا اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تمہارا حال یہ ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی۔ ہر جمعے کے اندر سورۃ الاعلیٰ کی آیتیں ہم سنتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری حالت وہی ہے۔ رمضان پا کر بھی ساری توجہ دنیا کی طرف، آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اللہ نے رمضان اس لیے دیا ہے آخرت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو، اپنی آخرت کو سنوارو۔ بڑی زندگی گزار لی اللہ کی نافرمانیاں کر کے، بڑی زندگی گزار لی آخرت کا نقصان کر کے، بڑی زندگی گزار لی بدعمالیاں کر کے۔ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی کا اللہ سے سوال کرو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے ایک نئی زندگی اس رمضان کے مہینے سے شروع کریں، نئی زندگی۔ اس زندگی کے اندر ہماری کوشش یہ ہو ہمارا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت کے اندر گزرے، ہمیں ہر لمحہ اپنی آخرت کی فکر ہو، دنیا کو بھی حاصل کرے لیکن ضرورت کی حد تک، دنیا کے پیچھے ایسے نہ بھاگے کہ ہم آخرت سے ہی غافل ہو جائے، آخرت کو فراموش کر بیٹھے۔ یہ ایک ضرورت ہے، اس کو ضرورت کی حد تک رہنے دو، اس کو مقصد نہ بناؤ۔ مقصد ہمارا آخرت ہے، اس کی تیاری ہے، اس کی فکر کرنا ہے۔ اور دنیا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑے بہت اعمال کر لیے، ہم سمجھتے ہیں بہت کچھ ہم نے کر لیا۔ آخرت کا معاملہ ایسا نہیں، آخرت کا معاملہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے۔ وہاں پر ایک انسان اگر نیکیوں کے پہاڑ بھی اٹھا کر لائے گا، آخرت کے دن وہ بھی پچھتا رہا ہوگا، کاش میں نے دنیا کے اندر اور نیکیاں کی ہوتی۔ یہ تو وہ ہے جس کے پاس بڑی بڑی نیکیاں ہیں، نیکیوں کے پہاڑ اٹھا کر لایا ہے، اور میرے اور آپ کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کس بات کے اوپر مطمئن ہیں؟ ہم کس بات کے اوپر خوش ہو گئے؟ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے لی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اگر ایک شخص جب سے اللہ نے اس کو ہوش دیا ہے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے، پہلے دن سے لے کر مرتے دم تک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے چہرے کے بل پر رہے، لَحَقَّرَ ذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن زندگی بھر کی عبادتیں، زندگی بھر کے سجدے، زندگی بھر کی نیکیاں، ان کو وہ حقیقت تھوڑا سمجھے گا، کیونکہ وہاں پر کامیابی کا معیار ہمارے حساب سے نہیں ہوگا، وہاں پر کامیابی کا معیار بہت اونچا ہوگا، بہت بلند ہوگا۔ وہاں پر اس آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کی جو پرسنٹیج ہے، وہاں پر جو فیصد ہے، دنیا والے فیصد نہیں ہوں گے، وہاں پر پرسنٹیج، وہاں پر فیصد، وہاں پر معیار، پیمانہ بڑا ہائی اور اونچا ہوگا۔ یہ ساری زندگی باتیں کرنے والا وہ وہاں پر یہ سارے معاملات دیکھ کر کہے گا یا اللہ میں تو کچھ کر کے لایا ہی نہیں، اور جس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، جس نے آخرت کی کبھی فکر کی نہیں ہے، اس کے پاس کیا ہوگا؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج ہم اپنے دامن کو دیکھیں، اللہ جانتا ہے آخرت کے معاملے میں ہمارے دامن خالی ہے۔ دنیا ہم نے بڑی کما لی، بہت کچھ لے لیا دنیا میں سے، بڑے مفادات اس کے اکٹھے کر لیے، لیکن اللہ کی قسم ہمارا دامن آخرت کے اعمال سے خالی ہے، خالی ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر فکر کرو، میں نے نیکیاں جمع کر لی ہیں، میں نے نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے ہیں، عادتیں بدلو، مزاج بدلو، اپنی حالت کو تبدیل کرو۔
زندگی جس طرح پہلے سے گزر رہی ہے اس طرح سے نہیں. یہ رمضان ہے, یہ موقع بڑے خوش نصیبوں کو ملتے ہیں, اور یہ موقع ہر کسی کو ہر سال نہیں ملتے. اس لیے اس کی فکر کرو. اور دنیا کی جب ہم آخرت کی فکر کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی مشکلات, غم, پریشانیاں اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ مسائل کو حل کر دے جب ہماری توجہ آخرت کی طرف ہوگی. لیکن جب ہماری توجہ دنیا کی طرف, دنیا کا تو پتہ نہیں ملے یا نہ ملے, لیکن آخرت کو ضرور برباد کر بیٹھے. اس لیے ہمیں عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کی ہمیشہ فکر کرنی چاہیے. اور قیامت کے دن جس چیز کا اللہ نے سوال کرنا ہے وہ انسان کے عمل ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا ماذا عملت فیما علمت, اے میرے بندے جتنا تجھے معلوم تھا, علم تھا, اس کے مطابق کیا عمل کر کے لائے. اللہ نے عمل پوچھنے ہیں. اللہ نے یہ نہیں پوچھنا تو نے دنیا اکٹھی کتنی کی تھی, تو اپنے بچوں کے لیے جائیداد کے اندر کتنا پیسہ چھوڑ کر آیا ہے. اللہ نے کچھ بھی سوال نہیں کرنا. وہاں پر یہ چیزیں کام آئیں گی, اعمال وہاں پر کام آئیں گے. اس لیے غفلت, لاپرواہی, سستی, کوتاہی اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے, اور اپنی آخرت کی تیاری کی طرف بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے. رمضان کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے بڑی سرعت اور تیزی کے ساتھ. آج اس کے 16 روزے مکمل ہونے کو ہیں, باقی ایام بھی بڑی تیزی سے گزر جائیں گے. لیکن جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے موقع سے فائدہ اٹھائے گا, اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اوپر ضرور ہوگی. آج ہم یہی کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں اللہ رحم کرے گا, اور سنو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کن کے اوپر ہوگی. قرآن کہتا ہے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, میں اپنی رحمت لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. متقی اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے, پرہیزگار رب کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. اللہ کی رحمت بھی قیامت کے دن اسی کو حاصل ہوگی, نصیب ہوگی جو دنیا کے اندر اللہ کا فرما بردار بن کر زندگی گزارے گا, نیک اعمال کر کے زندگی گزارے گا. حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے, اے لوگو ان شہرکم زاد فی النقص, تمہارا یہ رمضان کا مہینہ آہستہ آہستہ کمی کی طرف بڑھ رہا ہے. فازدادوا انتم عملا, اور تم اعمال کے اندر اضافہ کر دو. رمضان کا مہینہ کم ہوتا جائے گا. اسی طرح سے ہم نے فکر کرنی ہے, ہم نے توجہ دینی ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنی نیکیوں کے اندر اضافہ کرنا ہے, کس طرح سے آخرت کی فکر کرنی ہے اور اس کی تیاری کی طرف توجہ دینی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس عمل کا فائدہ ہمیں قیامت کے دن ہونے والا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اس عمل سے محفوظ رکھے جس کی وجہ سے ہمارے دین, ایمان اور آخرت کا نقصان ہونے والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, پچھلے دنوں خیبر پختونخوا اسمبلی کے ایک سینیٹر نے, جس کا تعلق ہندو مذہب سے ہے, اسمبلی کے اندر تقریر کرتے ہوئے رمضان المبارک میں مسلمانوں کے جو مختلف طریقے اور رویے ہیں, ذخیرہ اندوزی, منافع خوری اور یہ اس قسم کے جو معاملات ہیں, اس کے اوپر اس نے مسلمانوں کو خوب آئینہ دکھایا. اس ضمن میں اس نے بہت ساری باتیں کی. ایک بات اس نے یہ بھی کی کہ پشاور کے اندر ایک سکھ
جو کریانہ سٹور کا مالک تھا، دیال سنگھ جس کا نام تھا، اس کو لوگوں نے صرف اس لیے قتل کر دیا کہ اس نے رمضان کی آمد پر جو ضرورت کی اشیاء تھیں ان کی قیمتیں کم کر دی تھی۔ یہ اس سینیٹر کا بیان ہے۔ اگر یہ بات اس کی درست ہے اور اس دیال سنگھ کو واقعتاً اسی وجہ سے قتل کیا گیا ہے، تو یہ ہم مسلمانوں کی خود غرضی اور مطلب پرستی، دنیا کے اوپر حرص کی یہ بدترین مثال ہے۔ ایک سکھ اور کافر کو احساس ہے مسلمانوں کے اس مبارک مہینے کے بارے میں، وہ ایک اچھی سوچ رکھتے ہوئے وہ جو اشیاء ہیں ان کی قیمت کو کم کر رہا ہے تاکہ عام مسلمانوں، غریب مسلمانوں کی پہنچ سے وہ اشیاء دور نہ ہو جائیں۔ ریٹ اس نے کم کر دیے، لوگ یہ اشیاء ضروریہ خریدیں گے، آٹا وغیرہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، روزہ رکھیں گے، ان کا رمضان بہتر طریقے سے گزرے گا اور یہ اس فریضے کو ادا کرنے کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک طرف اس کی سوچ ہے غیر مسلم ہو کر، اور دوسری طرف مسلمانوں کی جو سوچ ہے اس کے اوپر اس ہندو نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کر مسلمانوں کو کھری کھری سنائی دی، اور اس نے آئینہ بھی دکھایا اور اس نے کہا پھر تم ہمیں یہ دعوت دیتے ہو آؤ کلمہ پڑھ لو، اس طرح کا کلمہ پڑھ لیں۔ العیاذ باللہ، اس رمضان کے مہینے کے اندر چاہیے تو یہ تھا ہمارے دل اپنے بھائیوں کے بارے میں نرم ہوتے، ہمدردیاں پیدا ہوتی، احساس پیدا ہوتا، ایثار اور قربانی کے جذبے پیدا ہوتے۔ رمضان بھی یہی سکھاتا ہے، روزہ بھی یہی سکھاتا ہے، لیکن ہم دنیاوی حوالے سے اس قدر خود غرض ہو گئے کہ اس مبارک مہینے کو بھی ہم نے خود غرضی اور مطلب پرستی کی بھیڑ چڑھا دی۔ جب اس طرح سے مسلمان خود غرض ہو جائیں گے، ہر انسان کو اپنی غرض نظر آتی ہے، بس اپنے مطلب اور فائدے کو وہ سوچتا ہے بس، اور کسی کا نقصان ہو، کسی کا فائدہ ہو، کوئی جیے تو مرے، تو پھر کیا اسرائیلی دہشت گرد فوجوں کو یہ جرأت نہیں ہوگی کہ مسجد اقصی کے اندر نمازیوں کے اندر گولیاں برسائے اور اسی طرح سے ان کو پیٹے، عورتوں کا احترام بھی نہ ہو، اور وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جانے والوں کو پکڑ کر قیدی بنا دیا جائے؟ کیا اسرائیلی دہشت گرد فوجوں کو ضرورت نہیں ہوگی؟ جب ہمارے اندر اتنی خود غرضی آ جائے گی، اور یہ 2-3 دن ہو گئے ہیں یہ معاملہ بڑا یعنی اس نے عروج اور طول پکڑا ہوا ہے، لیکن مجال ہے جو ہم نے آواز اٹھائی ہو اور ہم نے اس کے بارے میں کوئی مؤثر اپنی آواز پیش کی ہو، موقع پیش کیا ہو، یہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ یہ خود غرضی آہستہ آہستہ اسی طرح سے انسان کے دل کو اپنے قابو کے اندر لے لیتی ہے، اور یہ جو امن عالم کے ٹھیکیدار ہیں، اسی طرح سے ورلڈ پیس کے جو لیکچر دینے والے ہیں، وہ بھی شاید نشے کے اندر دھت پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ کسی عیسائی اور یہودی کی عبادت گاہ نہیں تھی، یہ مسلمانوں کی عبادت گاہ تھی، یہ مسجد اقصی تھی، اور وہاں پر عبادت کرنے والے نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ ہندو تھے، نہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، وہاں پر عبادت کرنے والے مسلمان تھے، نمازی تھے۔ ان کے ساتھ یہ دہشت گردی والا معاملہ کیا گیا، یہ اس کی بدترین مثال، اس کے اوپر یہ امن عالم کے ورلڈ پیس کے لیکچر دینے والے خاموش ہیں، گنگے، اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں، جیسا کہ دنیا کے اندر کچھ ہوا ہی نہ۔ یہ ان ظالموں کی حقیقت ہے، اور یہ اسرائیلی دہشت گردوں نے رمضان کے اندر پہلی بار نہیں کیا ہے، ہر سال رمضان کے اندر وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی شرارت کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے بنیادی وجہ نظر یہ آتی ہے، ان کو پتہ ہے رمضان کا مہینہ مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے، جس رمضان کی قدر تجھے نہیں ہے اس رمضان کی قدر یہودی کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے رمضان کے مقام کا، وہ اس لیے جان بوجھ کر یہ دہشت گردی والے معاملات کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے مسلمانوں کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، بہت زیادہ اذیت پہنچے گی، اس لیے جان بوجھ کر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے،
اور اللہ تبارک و تعالی اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرمائے، کفر اور کافروں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں لے لے۔ یا اللہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے ہلاک کر دے، یا اللہ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے ہلاک کر دے، جو تیرے بندوں کو قتل کرتے ہیں، تیرے جو نیک بندے ہیں ان کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، اور اسی طرح سے تیری زمین کے اوپر تیرے گھروں کے اندر یہ دہشت گردی والے معاملات کرتے ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، یا اللہ ان کے تمام منصوبے اور عزائم خاک کے اندر ملا دے، یا اللہ ان کے تمام منصوبے عزائم خاک کے اندر ملا دے۔ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تمام کے تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم اور موقف کے اوپر جمع ہو سکے، کفار کے خلاف ایک جماعت بن کر ایک امت بن کر کھڑے ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کے اوپر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ جب موت دے تو ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔